چلیے آپ کو بھائی سمجھ آ رہی ہے جس کو سمجھ آتی ہے سے بات بہت ہے، چھوڑے اس بات کو اس طرف نہیں جاتا. بات تو یہاں بات کر کے اگلی بات بھی سے آگے عرض کرتا ہوں. جڑا ایک پیر چکی تے 70,000 دا فاصلہ طے کر جائے ہلے کے شہر دی سپیڈ اور مسلمانوں ایک باری اونچی کہو سبحان اللہ. سیدی مرشدی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے نام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے رونا اس کے مصطفیٰ اور زندگی مدول ہے جشن میراج النبی. ابھی حضور کی اپنی رفتار نہیں ہے تو یا رسول اللہ جب آپ خود اتنا سفر طے کر سکتے تھے تو براق پھر کیوں، جس کے بارے میں کہا گیا جی منتہا نظر، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ براق کی سپیڈ کا عالم یہ تھا بندہ دیکھتا ادھر اگلی نظر یعنی جہاں نظر جاتی تھی براق وہاں نظر آتا تھا. نظر کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس پر الگ تقریر ہو سکتی ہے، میرا موضوع نہیں ہے سنیے گا، میں نے کچھ اور کہنا ہے. تو یا رسول اللہ جب آپ کی اپنی رفتار اتنی زیادہ ہے براق پہ چڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر ایک وقت ایسا ہے جہاں براق تھم گیا پھر وہاں رف رف حاضر ہوا سب رنگ کا تو رف رف بھی جہاں ٹھہر گیا یہ آگے جانے والا مرحلہ تو حضور نے خود طے کیا. اللہ کے بندوں ذرا سننا اور زمانوں کی نظر کے ہو جاتا ہوں فرمایا لوگوں کو سمجھ آ جائے اور براق کی رفتار بھی دیکھ لے اور رف رف کی سپیڈ بھی دیکھ لے پھر محمد عربی کی شہر کی سپیڈ بھی دیکھ لے. کوئی عاشقوں 70,000 سال کا سفر طے کر جاتا ہے جس کی شہر کی یہ رفتار ہے تو سوچو جب کوئی غلام پکارتا ہوگا تو پھر محمد عربی کی آڑیاں کیسی ہوتی ہوگی. کوئی سمجھ آ رہی ہے یا تھوڑا سا پنجابی کا ذوق پیدا کر لیں میرے پاس اس قسم کی تقریر ہر قسم کا ہی خطاب کر سکتا ہوں. محمد صاحب کو بلا لیں ذرا لیکن چہروں پہ مسکراہٹ رکھ کے مطلب اللہ تعالیٰ کا فقیر. اب ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے ادھر بھی دیکھ لو آپ کو میرا مسکرانا بھی آپ نے چھینا ہوا ہے. عارف کڑی حضرت میاں محمد صاحب کشمیر کا بادشاہ شہنشاہ عارفین وہ فرمایا دشمن سے سہاگے
کا پنجابی مطلب یہ ہے پاگا والی رات آ گئی. اس معراج کی رات کو آئی رات مبارکہ والی رات، پاگا والی رات، آئی رات مبارک والی پاگ ساڑھے جاتے. اس کا مطلب ہے معراج اس کو نصیب ہوگا جو پاگ جاگے ہوں گے. تو جس انسان کے بعد وقت سوئے ہوئے وہ معراج نہ مناتے نا، معراج کی نہیں سمجھ. مجھے ایک کون سا کہنے لگے یہ بیرا کے بعد پھر کرتا ہوں. وہ کہنے لگے آپ تو معراج شریف اتنی محنت کرتے ہیں کہ اردو قرآن پاک لکھ دیا. میں نے کہا ہمیں الحمدللہ پتا، بات کریں گے آپ بات کریں گے. کہتے ہیں وہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے وہ جبریل علیہ السلام کو دیکھنے گئے تھے تو یہ تو معراج ہی ہے، اس سے زیادہ اور کیا بات ہے. روایات میں لکھا ہوا ہے کہ جی اوپر جبریل علیہ السلام کی اصلی صورت دیکھی. میں نے کہا جی بالکل لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں گل سی تھی نمبر چھوڑا دیتے. میں کہ جو ہم نے بولا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ بھی کہیں لکھا ہوا ہے. جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا سنا رہے ہیں یا کہیں پانی کی تحریر ہے کہ جو تحریر کوئی نہیں ہے. ذرا آپ کی بات کی خبر لیتے. میں نے کہا میرا صرف ایک سوال ہے، دنیا کائنات میں اس کا جواب کوئی دینا پسند کرتا ہے تو میرا ایک سوال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ معراج سدرۃ المنتہا کے اوپر جبریل علیہ السلام کو حضور نے اصلی صورت جبریل میں دیکھا، بس یہی معراج ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں محبت اور پیار سے ہاتھ جوڑ کر اللہ کے بندے مجھے بتاؤ جو ہزاروں بار مکے شریف اور مدینے شریف اور مصر مبارک لفظ پہ غور کیجیے گا جو میں کہنے چلا ہوں، غور کیجیے گا. حضور آگے آگے جبریل وحی لے کے پیچھے 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 سرکار دو عالم مکے شریف میں جبریل امین پیچھے 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 حضور غار میں تو جبریل امین پیچھے 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 جڑا ہزاروں باری مصطفیٰ پاک دے پیچھے پیچھے ٹرتا گیا ہوئے نالے او معراج دی رات جدو حضور گئے تے پیر جبریل نے چومے اینو دیکھا اس دے اوتے جانا سی. یار آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ کی دنیا میں مصطفیٰ کریم کے پیچھے پیچھے آیا ہے. اللہ کے بندو معراج کی رات مصطفیٰ کے قدم چوم کے کہتا ہے یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. مدینے والے آپ کھولتے تو اللہ پہ بلندا جبریل امین نے اپنی اصلی صورت مصطفیٰ کو دکھائی. اگر اجازت ہے تو چھوٹی سی بات کر کے پھر میں آپ کے کھڑی کی اس بات پہ دوبارہ آتا ہوں اگر اجازت ہو. معراج کی رات حضرت جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا سرکار دو عالم نے. یہ روایتوں میں موجود ہے. نہیں تقریر کا سمجھ آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ آج جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت دکھا کر یہ بات سمجھا دی کہ یا رسول اللہ آج تک جو نہیں دیکھا تھا جب میں اپنی اصلی صورت میں آ گیا تو پھر کوئی اور بھی آپ کے سامنے زندہ لوگوں سے بات ہے لویا نہ گالی جڑے مر گئے جنہوں نے منہ خوشی نے والا گل نہیں. جو مسلمان پکے یقین الحمدللہ سب ہے. ان سے میری بات ہے. میں بات یہ بھی کر رہا ہوں کہ جب جبریل کو صورت اصلی میں دیکھا تو بتایا یہ کہ آج تک
फरमाते हैं सैसंगार 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 यानी कई सौ शायद मतलब होगा 100 श्रृंगार होगा 8 श्रृंगार हो सकते हैं सैसंगार कीते सब हूरा सैसंगार कीते सब हूरा ते मंगल गावण खलिया सैसंगार कीते सब हूरा मंगल गावण खलिया मंगल गावण खलिया। आगे बढ़ता हूँ जरा पढ़ने वाली गाने आप देखिए मुझे पढ़ेंगे खलिया तो क्या कह रही है आज झंझा डोला आज झंझा डोला आज झंझा आज झंझा आज झंझा खुशियां करना ले आज कौन है आज झंझा आज झंझा मल मल रखो गलियां आज झंझा कुछ जगताना आज झंझा आज झंझा आज झंझा मल मल रखो गलियां आज झंझा आज झंझा सैसंगार कीते सब हूरा मंगल गावण खलियां आज झंझा मल मल रखो गलियां चलिए आज झंझा अच्छा लोग कहते कि इनको देखने गए थे जरा मुझे बताइएगा जेड़ा टोल ना सके नाल ओनू देखा जाना आपको मेरी तकलीफ समझ आ रही है और एक कदम उठाया एक कदम 70,000 साल का बात मैं बता चुका हूँ और मसला भी समझ में आ गया मालूम ये हुआ कि हबीब खुदा अल्लाह के महबूब मेरे आका मौला सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बुराक के मोहताज हैं ना रफ के। अभी तो एंड में बात करूंगा तो करूंगे जुमले को पूरा करके आयत का तर्जुमा करके तो बात समझ में आ जाएगी। 70,000 साल का फैसला तय कर दे अगर एक कदम चुके एक पैर चुके सैर की स्पीड समातों में नजर कर रहा हूं अथरू और लफ्जा पे गौर करो और अथरू आना मामूली गल नहीं जिब्रील अमीन को ये खदशा लाहक हो गया अगर मोहम्मद अरबी ने एक कदम और उठाया तो हस्ती जिब्रील मिट जाएगी और नेक बख्तों जिब्रील का वजूद तो मोहम्मद के 2 कदम नहीं बर्दाश्त कर सकता। सफर किसी और की तरफ है रस्ते के नजारे बताते हैं कि महबूब कोई और है रस्ते का माहौल बताता है कि जिसकी तरफ जा रहे हैं वो कोई और है जो रास्ते में रह जाए वो मंजिल नहीं होती वो मंजिल वो होती है जिथे जाके स्टे किया जाए जिथे खड़ा जाए। जो रास्ते में ठहर गए तो मसला समझ में आ गया रास्ते में
منزل پہ ملاقات ہوگی بس اس پہ کر رہی ہے حضور کا سے تھوڑا یہاں تک بات آگے چلیے. مسجد اقصی پھر اس کا مطلب ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سفر تو بڑا لمبا ہے. آیت میں تو صرف اتنا بیان ہے, اس آیت میں اتنا ہے, اس میں پورا بھی ہے. آؤ میں سمجھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے. آیت کے آگے الفاظ سن لیجیے. پھر حضرت وارث شاہ صاحب کو بلا کے تو اپنی تقریر کا انداز بدل دیتے ہیں. ایسا تک سیر کروائی, ٹھیک ہو گیا. کس لیے سیر کروائی, اب اس کی وجہ بتایا جا رہی ہے. لنوریہو من آیاتنا, تاکہ ہم اپنی نشانیاں اپنے یار کو دکھائیں. اس کا ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی ذاتی نشانیاں, ذرا بولو, اپنی ذاتی نشانیاں دکھائیں. جبریل امین بھی اللہ کی نشانی ہے, میکائیل علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے, اسرافیل علیہ السلام بھی اللہ کی نشانی ہے, عرش عظیم بھی اللہ کی نشانی ہے, رفرف بھی اللہ کی نشانی ہے, ہاں جی براق بھی اللہ کی نشانی ہے, ہر نبی اللہ کی نشانی ہے, مسجد حرام اللہ کی نشانی ہے, مسجد اقصی اللہ کی نشانی ہے. آپ نے لفظ نہیں کوئی غور کیا میرے بات پہ, توجہ نہیں دی. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی نشانی ہے, اللہ نہیں ہے. یار آپ کو تکلیف سمجھ آ رہی ہے؟ رومال دیکھا ہی نہیں, وہ کیا جانے کہ یہ فقیر عبد الحمید کا یہ رومال ہے. کوئی مرید پیارا قریب آیا, انہوں نے سنیا ہوئے گا, انہوں میری خوشبو آئے گی, دل ہوئے گا, پیارا قریب آیا, وہ سنے گا میرے مرشد کا رومال ہے. اس کا مطلب ہے نشانی کا بھی اسی کو کہا جاتا ہے جو نشانی نشاندہ ہوگا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, ابھی نشانیوں کی رویت ہے, ابھی نشانی والا تو بہت دور ہے. دکھائیں ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں, تو کہتے ہیں اچھا نشانیاں تو, لیکن پھر اس میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ثابت نہیں کرنا, وہ تو پھر کسی اور سے میں نے کہا صبر تھوڑا سا, ابھی ہماری آیت کے اللہ کے کرم سے کچھ لفظ رہتے ہیں, تھوڑا سا صبر ہے, مسئلہ سمجھ میں آئے گا, مسئلہ سمجھ میں آئے گا. میں نے کہا میری آیت پوری ہو گئی ہے, رہتی ہے. میں نے کہا رس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ, بے شک وہ سنتا ہے. کچھ بولو, یہ تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے نا, اس میں حضور کی شان ہے. حوصلہ ہماری حوصلہ, تھوڑا سا حوصلہ کرو, سب کو سمجھ میں آتا ہے. ہم کتنے حوصلے سے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ سوال کر کے خاموش ہو جائیں گے, 5 منٹ فقیر کو دیں تو صحیح, 5 منٹ دے کے ذرا دیکھیں تو صحیح ہوتا کیا ہے. میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. میں نے کہا وہ یار سنتا ہے کا کیا مطلب, اس کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ صرف میرا آج بھی رات سنتا ہے یا رب اگے پچھوں بھی سنتا ہے؟ آگے پیچھے بھی سننے والا ہے نا, سبھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بولو ایمان کا مسئلہ ہے. بار بار ہونا چاہیے. آج کی رات ہونا سبھی کا مطلب ہوتا سننے والا. آج کی رات ہونا سبھی ہے یا نہیں؟ بیٹا اگر کسی نواسی آ گئی ایک بات منہ کر کے رکھا کرو. اچھا کل کی رات کا پچھلی رات, اچھا اس کو بھی یہ تو ہے کہ تقریر شروع ہو جائے گی. اچھا راتوں کو سمی ہے یا دنوں کا بھی سمی ہے؟ اچھا پچھلے دن گزرے, آج پیر شریف کا دن گزر گیا, منگل کی رات ہے آج, ہے جی. اج دی رات سبھی ہے تے پچھلا جڑا منگی شریف کا دن گزریا ہے اس دن نوں تے اللہ سوندا سی. اچھا اتوار دے دن نوں اس تو پیچھے میں کہ اس تو پیچھے تسی کوئی سوندے سی مکڑا ہی نہیں, نہ دن مکڑ نہ تبدیل تو. اچھا گل سمجھ آ گئی. میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ بتائیں جدو ہر ویلے سنتا ہے, ہر رات سنتا ہے تے ہر ایک دن سنتا ہے, تو انہیں اس رات کے آخیا کہ بھئی ایس رات اللہ سننے والا ہے.
نہیں کہ سننا پہلے بھی ہے سننا اج بھی ہے اج نے آخیا بھی اج میں سننا لگتا ہے کہ اج کوئی خاص سننا اور مسلمان دیکھتا ہے میں کیا اچھا اتنا تکلیف نہ پھر کر لی 5 منٹ لگ جان کے گل تو سمجھ آ گئی میں کیا کہوں آج دیکھتا ہے یا اس سے پہلے بھی دیکھتا تھا کہتا ہے پہلے بھی دیکھتا ہے میں کہا یہ تیرے میں ترغیب نہیں کی تھی کہ کینوں دیکھتا وہ زمین کے نیچے دیکھتا ہے کہ زمین کے اتنے دیکھتا ہے کپڑے نیچے دیکھتا ہے کہ کپڑے تو بغیر دیکھتا ہے کھان والوں دیکھتا ہے کہ بھوکیا دیکھتا ہے اندر بیٹھے دیکھتا ہے کہ باہر والے دیکھتا ہے نہیں رب دیکھتا ہے کہتے نہیں دیکھتا ہے میں نے کہا دیکھتا ہے میں نے کہا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ہمیشہ ہی سنتا بھی تھا دیکھتا بھی تھا اس رات اس نے کیا سنا اور کیا دیکھا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمیشہ سے سمیع بصیر ہے آج کی رات کچھ خاص دیکھتا ہے کچھ خاص سنتا ہے کچھ خاص سنتا ہے کچھ خاص دیکھتا ہے اس آیت نے سمجھا دیا کہنے لگا کہ اس سے کیا مطلب میں نے کہا آپ اس کا ترجمہ کریں کہتا جی وہ سمیع ہے میں کہا سمیع سے سنتا ہے لیکن اس آیت میں کیوں لکھا ہے آج کی رات سمیع پہلا نہیں سی آج کے بعد وہ سننا ختم ہو جائے گا نہیں جی ہمیشہ سے ہے میں نے کہا جب ہمیشہ سے ہے تو آج ہے یا نہیں ہے کہتا جی آج بھی ہے میں نے کہا معراج کی رات تھا یا نہیں کہتا تھا تو میں نے کہا خاص تھا یا عام تھا کہتا جا اسپیشل آخیا گا کہتا کو خاص ہی ہوگا آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی آج اس آیت میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے رسول پاک کے غلاموں سے تمہیں قرآن سمجھنے کا سلیقہ سکھا دیا اچھا آج سننا ہے کا مطلب ہے کو خاص کر لیں اگر اجازت ہو تو سر میرے پاس ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں آپ کوئی کہے گا جی کون سنتا تھا کہتا جی یہ زمین جو ہے وہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے میں کہتا تجھے دے والوی رہ جا سونے ساری زمین اللہ کے رسول کا ساری زمینیں اسی کی طرف جاتی ہیں بشرطے کہ تیرا اپنا زمین زندہ ہو اور مردہ زمین کی طرف کوئی زمین نہیں جاتی اور جو بے زمین ہو وہ تو ویسے ہی با زمین نہیں ہو سکتا تو جو با زمین ہو ان کی طرف ہی زمین جاتی ہے تو میں نے کہا آپ تو بے زمین ہے آپ کی طرف کوئی زمین نہیں لوٹے گی یہ زمینیں جدھر بھی لوٹا دو یہ ساری اللہ رسول کی طرف ہے کہتا جی اس کا ترجمہ کریں میں نے کہا جی آپ کریں ہمارا ترجمہ ذرا آپ کو مشکل ہے ہمارے شاہ صاحب جلدی جلدی آ رہے ہیں تو انہوں نے پر ذرا ماحول بنا دو غلط سمجھو ذرا زندہ ہو سمیع البصیر قرآن سمجھ آ رہا ہے قرآن سمجھ آ رہا ہے جب کسی آیت میں اللہ تعالیٰ کی کو خاص شان بیان کی جائے تو اس میں اس آیت کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے کہ مسئلہ سمجھ جاؤ یہ بھی اسے آج کی رات اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ جبار پہاڑ ہے یہ نہیں کہا سننے اور دیکھنے کی سکتے کیوں بیان کی مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے او اللہ کے بندو آج کی رات دیکھنے کی اور سننے کی رات ہے اس نے اسے دیکھا اس نے اسے دیکھا میں نے کہا باتوں میں سنتا تھا یہ سنتا تھا اس رات کو ایسی کون سی باتیں تھی جو اللہ نے حضور کی سننی تھی اور اس رات کو کون سی باتیں تھی جو رسول اللہ نے اللہ کی سننی تھی میں نے کہا سننا ثابت ہے دیکھنا البصیر سے ثابت ہے تو سنا جائے تو لوگوں کو وہم تھا نہیں پتہ نہیں حضور نے پردے کے پیچھے سے سنا اللہ نے البصیر کہہ کے یہ شبہ بھی ختم کر دیا صرف سویا نہیں سونے اور دیکھ لیا سمجھ میں آ رہی ہے سبھی سمجھ میں آئی اس ایک آیت کو پورے ہوتے ہوئے طبیعت حشاش وشاش ہوئی مسئلے سمجھ میں آئے مسئلے پڑھ کے الحمدللہ اپنی گردنا تو آج کل کو سامنے میں لے کے آیا کہ نہیں آیا تھوڑے سے ٹائم میں ذرا سمجھیے گا ہلے تے میرے نبی دیاں جانیاں نے ہلے تے آؤنیاں نہیں یہ تو بڑی تقریر ہے او وارث شاہ صاحب رات 1:05 تے مرکز جماعت الفلاح فیصلہ باد آ گئے وارث شاہ صاحب فرماتے
پما ٹیک لائی رکھو، چہرے میں مسکراتے رکھو. اگر میں تھکا ہوا تو جا کے سنیے گا اور زندہ ہو کے یہ مولوی بھائی ہو اتنا پیار بھی کریے ہوتے ولی کا کلام ہے. کسے تھڑے تے بیٹھے، کسے سگریٹ منہ پان والے، کسے بھڑے منہ گندا بے نماز پلید غلیظ انسان میں وہ کلام وہ شکل ہی میں دیکھا جاتا. اللہ کے بلیوں کا، اللہ کے محبوبوں کی کلام پڑھ رہا سنیے گا. قرآن پاک کے بعد اب ذرا ذوق کی دنیا میں بات آ جائے، اس کو سنیے گا اور پھر بات کو لیکن چھوتے ہوئے نہیں سنیے، جانتے ہوئے سنیے. اور Wow.
What